اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ صورت مبارکہ 83 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا، جیسے طٰہٰ ہے۔ یہ دونوں اسماء گرامی ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے، اسی مناسبت سے اسے سورہ یاسین کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت مبارکہ میں اسلام کی بنیادی عقائد کو بڑے فصیح اور بلیغ اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صورت کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو ہمارے دل میں قرآن کا دل تو کم از کم ہونا چاہیے۔ اس صورت مبارکہ کو ہم پڑھنے والے ہو اور کوشش کرے کہ ہمیں یہ صورت یاد ہو کہ قرآن کا یہ دل ہمارے دل میں محفوظ ہو۔ صورت مبارکہ کی ابتدا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کریم کی قسم کھائی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی مکۃ المکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مکۃ المکرمہ میں پیدا فرمایا اور آپ کو وہی نبوت عطا کی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد حرام میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ قریش کے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی، وہ لوگ جمع ہو کر آپ کے قریب آئے تاکہ آپ کو پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ان کی پکڑ ہو گئی۔ ان لوگوں کے ہاتھ گردنوں تک پہنچ کر جام ہو گئے اور نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ جب یہ حال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، دعا کیجئے ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کر دی، جس سے ان کی وہ حالت ختم ہو گئی، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات یہاں تک نازل ہوئی، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، یہ مصیبت ان کی ختم ہو گئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے، لیکن پھر بھی ان میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا۔ یہ لوگ کفر، شرک اور گمراہی میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی والوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلایا۔ وَضِرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور اے پیغمبر آپ ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے، البتہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی۔ شروع میں 2 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے گئے تھے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے گئے جس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے سے ان کی تائید کی اور ان سب سے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور خدا رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ، تکذیب کرنے لگے۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون،
رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ بستی والوں نے کہا قولوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، نعوذ باللہ کہنے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھی رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا تھا۔ ان بستی والوں نے اس سے عبرت لینے کے بجائے الٹا اسے ان حضرات کی نحوست قرار دیا اور کہنے لگے لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر اور شرک ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، جب بستی والوں نے تینوں انبیاء اکرام علیہم السلام کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین کرے۔ اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگو ان رسولوں کا کہنا مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ جب اس شخص نے انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا تو اس سنگ دل قوم نے اس کی خیرخواہانہ تقریر کے جواب میں انہیں لاتے، گھوسے اور پتھر مار کر اس شخص کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس طرح میری بخشش کی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنے قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنے زندگی میں بھی قوم کو ایمان کی دعوت دیتا رہا، اور مرنے کے بعد جب اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام عطا کیا، نعمتیں عطا کی، اس وقت بھی کہنے لگا ہائے کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا گیا ہے تو شاید ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہو۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے یعنی اہل مکہ نے اس کو نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی جن کا انہیں علم نہیں، جب یہ سفر پر جاتے ہیں تو ہلاک شدہ قوموں کے کنڈرات دیکھتے ہیں، اگر یہ غور کرے، نصیحت حاصل کرے تو جھٹلانے اور نبیوں کا مذاق بنانے سے بچتے۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے، یعنی جنہیں ہلاک کیا گیا ہے وہ ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب انہیں واپس نہیں آنا۔ جو کچھ محلات بنائے انہوں نے، مال و دولت جمع کیا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو، سب نے رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان لے آیا اور عمل صالح کرتا رہا اور ماقبل ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی، ایمان والی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔